اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے یہ چند ساعات، چند لمحے اور چند گھڑیاں اپنے پاک اور مقدس مطہر گھر کے اندر ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور میری اور آپ کی بخشش اور نجات کا بھی اس کو ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہیں اور میرے اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ نے اپنے برابر کا بھی نہیں بنایا، اپنے جیسا بھی نہیں بنایا، اپنی قدرتوں میں، طاقت میں، حشمت میں، اختیارات میں پہلے بھی یکتا تھے، اب بھی یکتا ہیں، ہمیشہ یکتا رہیں گے۔ اب اس کی بڑائی اتنی ہے کہ میں الفاظ نہیں ہیں کہ بتا سکوں کہ میرا رب کتنی بڑا ہے۔ اب یوں اندازہ لگا لیں، اس کی خدائی کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں، پھر سوچیں کہ وہ ذات جس نے اتنی بڑی زمین بچھائی، طول عرض کو دیکھیں، وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی۔ سمندر بنایا، 50 کلومیٹر سے زیادہ سمندر کی گہرائی تک لوگ چلے گئے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے کتنی نیچے ہے۔ وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، پہاڑوں میں ہزاروں لاکھوں معدنیات چھپائے، 360 سے زیادہ مخلوق سمندر کے اندر دریافت ہو چکی ہے۔ ہوا ہے، فضا ہے، بادل ہے، بارش ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں۔ یہ دنیا کائنات کا متحرک نظام، یہ علامت اس بات کی کہ اتنی بڑا نظام بنانے والی ذات خود کتنی بڑی ہوگی۔ اب دنیا کے اصول یہ ہیں کہ جتنی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے انتہائی بڑے تکلفات کیے جاتے ہیں، بڑے آداب اپنائے جاتے ہیں، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی شان کے مطابق ہوں، پھر جا کے وہ نظر ڈالتے ہیں، وگرنہ نہیں ڈالتے۔ لیکن رب ذوالجلال ایسے ہیں، فرماتے ہیں بے شک میں سب سے بڑا ہوں، لیکن جب میں راضی ہونے لگتا ہوں اپنے بندوں سے تو کسی بھی بڑے عمل کا تقاضا نہیں، چھوٹے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے میرے بڑوں نے مجھے سمجھایا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی کو قبول کر کے راضی ہو جائے۔ ویسے بھی کوئی چھوٹی نیکی اس تک چھوٹی ہے جب تک قبول نہیں ہوئی، اگر قبول ہو جائے تو چھوٹی نہیں رہتی، وہی بڑی ہے۔ اسی لیے کسی بھی چھوٹے گناہ کو گناہ چھوٹا سمجھ کے نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس کو انسان کے اوپر ناراض ہو جائے، پکڑ لے اسی گناہ پہ۔ تو اللہ کی ذات نقطہ گیر بھی ہے، نقطہ نواز بھی ہے، بخشنے پہ آئے تو نقطے پہ اور پکڑنے پہ آئے تو نقطے پہ۔ تو اس لیے ہمارا گمان اور یقین ہے کہ آج کا یہ مختصر پروگرام یقیناً ہماری زندگیوں کو بدلے گا۔ 20ویں سال کا آغاز ہے، اتفاق سے پچھلے سال بھی یہ آج کراچی میں تھا، اتفاق ہوا آج بھی 1 جنوری کو اللہ نے کراچی میں ہی موقع دیا بات کرنے کا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت سے پہلے جو گنتی کے ایام تھے وہ عیسوی میلادی سے ہوتے تھے۔ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا تھا، اس کے میلادی کہتے ہیں، اور یہی چلتا رہا۔ آپ کی ولادت کے بعد بھی یہی تھا وقت، لیکن بعد میں جب آقا علیہ السلام کو نبوت ملی، یہ حکم الہی اللہ کی طرف سے رسالت کا پیغام ملا، پھر اس کے بعد نبوت کا سال شروع ہوا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے جہاں اور نظام کو وضع کیا، جیسے فوجی نظام ہے، عسکری نظام ہے، پہرے کا نظام ہے، مساکین و یتامہ کا کفالت کا نظام ہے، اور عدالتی نظام ہے، ڈاک کا نظام ہے،
رسد کا نظام ہے، آمد رفت کا نظام ہے، تو تمام وہ شعبے جو آج آپ کو کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں نظر آتے ہیں، بے مکمل یہ شعبے ہوتے ہیں تو ایک حکومت قائم ہوتی ہے اور نظام چلتا ہے۔ تو میں حیران ہوا مکہ مکرمہ میں یا ایھا النبی ایک مقام ہے طائف روڈ پہ، اس کے اندر انہوں نے پورا ایک نقشہ بنا کے دیا ہے کہ مسجد نبوی سے کتنی دور کون سا شعبہ تھا۔ اس وقت یہ شعبے قائم ہو چکے تھے، خارجہ پالیسی کا، داخلہ پالیسی کا، دفاع کا، اور امن کا، اور تعلیم کا، اور تربیت کا، اور کفالت کا۔ اس طرح سے انہوں نے مجھے عرب لوگوں نے وہ دکھائے، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کبھی لے جائے تو وہاں پہ جائیں اور اس کو دیکھیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جہاں اور نظام کو، حتیٰ کہ وہ نظام آج بھی 1400 سال گزر گئے، آج بھی فاروقی عدل، فاروقی نظام روئے زمین کے اوپر مقبول ہے، چاہے وہ کفار کیوں نہیں۔ حتیٰ کہ کچھ یورپ کے ایسے ممالک ہیں، انہوں نے تو اپنا نظام ہی وہی رکھا ہوا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا تھا۔ وظائف ہیں ان کے وہی چل رہے ہیں، جب بچہ پیدا ہو وظیفہ ہے، بوڑھے کا وظیفہ ہے، بیوہ کا وظیفہ ہے، اس طریقے سے عدل۔ حتیٰ کہ ناروے ایک ایسا ملک ہے کفار کا جہاں بے سہارا لوگوں کا ایسا ایک نظام ہے، بے سہارا لوگوں کو الاؤنس دیا جاتا ہے، مدد کی جاتی ہے سرکاری طور پہ، تو اس الاؤنس کا نام بھی عمر الاؤنس رکھا ہوا انہوں نے۔ کمال کی بات یہ